مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں اس وقت یہ بحث بہت بے معنی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکولر پارٹیز نے مہاراشٹر میں، چاہے NCP ہو کانگریس ہو، ان دونوں نے الائنس شیو سینا سے کیا تھا، ادھو ٹھاکرے سے۔ وہ ادھو ٹھاکرے آج کی تاریخ تک جو ہے اپنی ہر پبلک میٹنگ میں کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں گرو ہے اس بات پر کہ ہمارے سینکوں نے بابری مسجد کو گرایا تھا۔ وہ اپنی ہر پبلک میٹنگ میں کہتے ہیں کہ رام مندر کا بننا سمبھو تبھی ہو پایا جب ہمارے لوگوں نے وہاں بابری مسجد کو دھوست کیا، اور انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے ان کا جو ہے شیو سینا کا جو ایجنڈا رہا ہے، جس میں سنجے راؤت جیسے جو لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے مسلمانوں کا 2019 میں جب وہ بی جے پی کے ساتھ تھے سنجے راؤت وغیرہ کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کی ووٹنگ رائٹس لے لینا چاہیے۔ ادھو جی جو ہے جاتے جاتے مہاراشٹر میں جب ان کی سرکار کا آخری دن تھا، جو ان کی کیبنٹ کا آخری نرنے تھا، اس میں انہوں نے جو ہے اورنگ آباد شہر کا، انہوں نے عثمان آباد شہر کا، ان شہروں کے نام بدل کر کے الگ نام رکھ دیے۔ ان کو اورنگ آباد کے نام سے بڑی الرجی تھی۔ تو یہ آرٹیکل 370 کا ایشو ہو، یونیفارم سول کوڈ کا ایشو ہو، ہر ایشو پر وہ جو ہے بی جے پی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ بی جے پی کے ساتھ اگر وہاں کسی طرح کا کوئی اتحاد ہوا تو اس سے جو ہے مطلب اس میں ہم جو ہے مطلب اپنے سیکولر ایجنڈا کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں سرکار میں۔ کہیں سے کہیں تک بی جے پی کی جو ان کی جو کمیونل پالیٹکس ہے، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ اور اجیت پوار نے بھی ان کو کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہے، ہمارا آئیڈیولوجیکل اسٹینڈ ان کے ساتھ جو ان کا ہے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ ستارہ نام کی ایک جگہ پر فساد ہوا، اس فساد میں ایک مسجد پر کچھ شرپسندوں نے حملہ کیا۔ اجیت پوار نے وہاں پر وہ باقاعدگی کے ساتھ اس کو وزٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ یہ یو پی اور دوسری جگہوں کی طرح جس طرح مدھیہ پردیش کی سرکاریں کام کرتی ہیں وہ مہاراشٹر میں کرنے نہیں دیں گے۔ اور اس میں جو گرفتاریاں ہوئیں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں گرفتار ہونے والوں میں 2 صرف مسلمان تھے اور 35 وہ شرپسند تھے جن کا تعلق بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد سے تھا، اور انہیں اریسٹ کیا گیا۔ تو آپ کو ایک میسیج تو اس سے مل جائے گا۔ دوسری بات، اجیت پوار صاحب نے مسلمانوں کی ایک ڈیلیگیشن کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم اس وقت مجبور ہیں، ہم اس سرکار کے سامنے بھی رکھیں گے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اقلیتوں کی اور خاص قسم مسلمانوں کی، ہم مسلمانوں کو 5% ریزرویشن دیں گے۔ اور اس 5% ریزرویشن کو انہوں نے کہا کہ ہم اس سر کے سامنے رکھیں گے، اگر لیکن آنے والے وقتوں میں اگر ہمارے پاس اتنی طاقت آئی تو ہم یقینی طور پر مسلمانوں کو دیں گے۔ یہ سیکولر سرکاریں جو تھیں، مولانا آزاد فائنانس کارپوریشن کا جو فنڈ تھا ان کا 5 سال تک، ابھی بیچ میں کچھ پہلے 50 کروڑ تھا، ابھی جاتے جاتے 100 کروڑ انہوں نے کیا تھا۔ اور ابھی اجیت پوار نے اس مرتبہ بھی جو فنڈ دیا ہے وہ 1000 کروڑ کا فنڈ انہوں نے ایلوکیٹ کیا، جو منظور ہو گیا ہے اسمبلی سے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یقینی طور پر ہم مسلمانوں کو اسی طرح کا پیکیج دیں گے آنے والے وقتوں میں جس طرح کا پیکیج دلتوں وغیرہ کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اب آج کی تاریخ میں سیکولر اور کمیونل ایجنڈا، میں نے جیسا بتایا کہ شیو سینا اپنے اس ایجنڈے کے ساتھ ہے، اس کے باوجود جو ہے ان کو آپ نے جو ہے مطلب ان کے ساتھ الائنس آپ کرتے ہیں اور آپ کے سیکولرزم پر فرق نہیں آتا۔ مسلمانوں کی گھٹتی ہوئی جو تعداد ہے لیجسلیچر میں، اس میں کس طرح سے اس پر جو ہے بات ہو۔ ہمارے بچوں کا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، اس کو کیسے اس کو روکا جائے، بہتر طریقے سے تعلیم معیار ہمارا وہ ہو، اور ہم کو ریپرزنٹیشن کیسے ملے ایجوکیشن اور دوسری جگہوں پر ہم کو کیسے پیکیج دیا جائے، ان تمام ایشوز کو لے کر کے انشاءاللہ ہم آگے کام کریں گے۔